نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ بعض احباب کی رائے یہ تھی کہ یہ جو قرآن میں یہ جو چھوٹا سا نون ہوتا ہے یہ ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کیوں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ نون قطنی، اس کا نام نون قطنی ہے، اور اس کو ہماری عام سادہ زبان میں کہا جاتا ہے چھوٹا نون۔ تو یہ چھوٹا نون ہم کس طرح پڑھیں گے اگر کہیں قرآن میں ذکر ہو، اور کب نہیں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آج کے سبق میں یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے، ضرور سمجھ لیجئے۔ پورا کا پورا سبق آپ ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اسی طرح پریکٹس کر کے آپ جو ہے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور صحیح پڑھنے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نون قطنی کیوں آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ایک قاعدہ اور ضابطہ سمجھ لیجئے۔ ایک قاعدہ اور ضابطہ سمجھ لیجئے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ دراصل میں نون تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن ہوتا ہے۔ دو تنوین، دو زبر دو زیر اور دو پیش، یہ دراصل میں نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن۔ یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نون ساکن ہے۔ اچھا، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حمزہ، اس کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، جب بھی کوئی حمزہ آ جائے اور کلام کے الفاظ کے حروف کے درمیان آ جائے تو یہ حمزہ گر جاتا ہے، اور جب حمزہ گر جاتا ہے تو یہ خالف الف رہ جاتی ہے، خالی الف۔ مثلا دیکھو، ابھی اس کو یہ خالی الف کے بارے میں بھی ہم نے ایک درس ریکارڈ کروایا تھا، اور اگر آپ کو خالی الف کے بارے میں قواعد آپ کو جاننے ہیں تو وہ دوسری ویڈیو خالی الف کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ تو یہ نون جو ہے، یہ نون چھوٹا نون، نون قطنی، یہ کیوں آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو ہم نے قاعدہ ذکر کیا کہ دو زبر دو زیر دو پیش اصل میں ہوتا یہ نون ساکن ہے۔ اچھا، اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب بھی دو ساکن آ جائے، دو ساکن آپس میں جمع ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم ان دو ساکنوں کو ختم کریں گے، ان میں سے ایک ساکن کو ختم کر۔ دو ساکن کبھی جمع نہیں ہو سکتے، دو ساکن جمع نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، جب دو ساکن بھی جمع نہیں ہو سکتے اور ساکن ہم ختم کریں گے، ساکن کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ جب بھی دو ساکن کہیں آ جائے تو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع والے ساکن، جو پہلا ساکن آ رہا ہے، اس کو زیر دے دے، زیر، یہ اس کا علاج ہے۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں قرآن میں جو نون قطنی آتا ہے۔ وہ دیکھو، یہ قدیر الذی، اصل میں تھا یہ قدیر الذی، تو ہم پڑھتے ہیں، نون کو بھی بٹھا لیتے ہیں، الذی کو بھی بٹھا لیتے ہیں، دراصل میں یہ قدیر تھا، قدیر۔ اور قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ دراصل میں دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، یہ دراصل میں ہوتا ہے نون ساکن۔ تو اس کو ایک کو ہم پیش کو ہٹا لیتے ہیں، یہاں نون ساکن لکھتے ہیں، تو کیا ہوا، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، رانون پیش رون، قدیرن۔ امید ہے سمجھ میں آ گئے ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے ہے الذی، الذی، اور قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب حمزہ درمیانی کلام میں آ جائے، کلام کے درمیان میں آ جائے، الفاظ کے درمیان میں آ جائے، وہ گر جاتا ہے، تو الذی، یہ خالی الف رہ گیا اور حمزہ اڑ گیا۔ ابھی دیکھو، یہ بھی ساکن ہے اور الذی، یہ بھی ساکن ہے، تو اس کو دو ساکن جمع ہو گئے یا نہیں جمع ہو گئے، نون اور لام، تو اس کو ختم کریں گے۔ اور ختم کرنے کا طریقہ ہم نے یہ بتا دیا کہ پہلا جو ساکن ہے اس کو ہم زیر دیں گے، تو اس جزم کو ہٹائیں گے، اس کو زیر دیں گے، تو کیا قدیر الذی، بس ساکن بھی ختم ہوا اور پڑھا بھی صحیح طرح، قدیر الذی، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، رانون پہ را پیش رو، قدیر، نون لام سے نیل لام زبر لا، قدیر الہ،
زال یا زیر ری قدیر الذی، اس طرح ہے۔ اچھا بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس میں یہ نون چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ وجہ سمجھ لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم وقف کریں گے تو وہاں پر یہ نون قطنی نہیں پڑھیں گے، یاد رکھنا۔ دیکھو جب ہم نے وقدیرن پہ وقف کیا تو یہ کیا بنا؟ قدیر، کیا بنا؟ قدیر ہو گیا، قدیر، یہ وقف ہو گیا۔ ابھی یہ نیا کلام سے، یہ حمزہ جو ہے یہ کلام کے درمیان میں نہیں آیا، کلام کے شروع میں ہے، اور کلام کے شروع میں حمزہ تو آ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ حمزہ اپنی جگہ برقرار ہے الذی، تو لہٰذا دو ساکن جمع نہیں ہوئے۔ جب دو ساکن جمع نہیں ہوئے تو ہم پڑھیں گے قدیر الذی، قدیر الذی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے قدیر الذی، کیونکہ تنوین ہے اور آگے الف حمزہ گر گیا، لام ہے یہ بھی ساکن، را بھی ساکن، جب دو ساکن تو ساکن کو ختم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، تو قدیر الذی، قدیرن تھا اصل میں، پھر نون کو زیر دیا تو الذی ہو گیا، قدیر الذی۔ اور اس طرح عدن التی بھی ہے، اصل میں عدن تھا، کیا تھا؟ عدن، عدن، کیونکہ عدن، یہ عدن اس پر دو زبر، تو یہ ہم نے کہا تنوین در اصل میں نون ساکن ہے، ہم نے لکھ لیا عدن، عدن۔ جب عدن ہے اور پھر اس کے بعد التی آ رہا ہے، اور جب اس کو وقف نہیں کریں گے نا تو پھر یہ حمزہ تو درمیان میں آ گیا، گر گیا، لام خالی ساکن رہ گیا، نون بھی ساکن، دو ساکن کو ختم کریں گے، کیسے ختم کریں گے؟ پہلے نون کو کیا دیں گے؟ زیر، کیا دیں گے؟ زیر۔ تو یہ جب زیر ہم نے دے دیا تو پھر عدنی نلتی، عین دال زبر عد، نون زیر نی، عدنی، نون لام زیر، نیل لام زبر لا، عدنی نیلا تایا زیر تھی، عدنی نلتی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نون قطنی کب پڑھیں گے، کب نہیں پڑھیں گے؟ تو اس وقت نہیں پڑھیں گے جب ہم وقف کریں گے، اور یہ کیوں آتا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی ہم پڑھتے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بعض علماء کرام کو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نماز میں پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کیوں پڑھتے بھائی؟ یہ تو اللہ الصمد ہے، تو اللہ الصمد ہے تو اللہ الصمد کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ تنوین در اصل میں نون ساکن ہے تو یہ احدن ہے، اسی طرح ہے، اور جب ہم نے وقف نہیں کرتے تو یہ حمزہ تو گر گیا، خالی یہ لام بھی ساکن اور یہ نون بھی ساکن، دونوں ساکنوں کو ختم کریں گے تو نون کو زیر دیں گے تو احدن اللہ الصمد ہو گیا۔ یہ بس ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا لگ گیا ہوگا، اور آئندہ بھی اسی طرح مفید اسباق کے ہمارے ساتھ جڑتے رہے اور ہمارے ساتھ جڑیے، انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بھی اچھے اچھے ویڈیو آپ حضرات کے سامنے لے کے آئیں گے، اور اللہ ہم سب کو دینی متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔